کوٹ اکاؤنٹس آف دی پرنسلی اسٹیٹس، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اسی پہ آج کریں گے ہم گفتگو ذرا تفصیل سے. پرنسلی اسٹیٹ چاہے وہ حیدرآباد دکن ہو یا جموں کشمیر، ان کی جو کوٹس لگا کرتی تھی ان کے احوال، ان کا اکاؤنٹ جو ہے مختلف طریقوں سے آیا ہوا ہے. اس وقت دو کتابوں کا ذکر میں کروں گا. پہلے ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد دکن کے پرنس معظم جاہ کا. ان کے پاس جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ علم اور دانش اور لٹریچر جاننے والے تھے. ان کو اپنے کورٹ میں انہوں نے جمع کیا تھا اور وہ فن کے بڑے دل دادا تھے. ان میں ایک شخص سے صدق جیسی، انہوں نے احوال لکھا ہوا ہے ان کی کورٹ کا، جو رات کے وقت کورٹ لگا کرتی تھی. صدق جیسی کے علاوہ ان کی کورٹ میں جو لوگ موجود ہوتے تھے لٹریری فگرز، ان میں فانی بدایونی بھی شامل تھے. ان کی کتاب کا نام ہے دربار دربار. اس کا ایک انگریزی ترجمہ نریندر لوتھر نے کیا ہوا ہے، جن کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہی ہے. ان نے اور کتابوں کے علاوہ اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن جو ان کی پروز اردو کی ہے، میرے خیال میں وہ اتنی لاجواب ہے کہ پوری طرح سے انگریزی میں اس کا ترجمہ، اس میں وہ والی بات جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی. وہ اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ایک ذکر کرتے ہیں وہ بیگم اختر کا. کہتے ہیں جی کہ بیگم اختر ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے بلوائیں گانا گانے کے لیے، تو کہیں زیادہ جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے کافی پبلسٹی کر کے ان کو نہیں بلایا گیا تھا، کیونکہ بطور صدق جیسی کہ ان کی گانے کی آواز، ان کی آواز تو بہت خوبصورت تھی، لیکن حسن کے اعتبار سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں نوازا تھا. کہتی ہیں کہ جی کہ ان نے اچانک بیچ میں پرنس نے کہا رات کے تقریباً 1:30-2 بجے کہ جاؤ اور جا کے بیگم اختر کو بلا کے لاؤ، اور اگر وہ نہ آئیں تو کہنا بنجارہ ہل سے، اور اگر نہ آئے تو کہنے کہ ہم نے بلایا. تو وہ آ گئیں. انہوں نے کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز تم کو کھلواؤں، لیکن یہ کہ وہ تمہاری مرضی کی ہو. اب بیگم اختر نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کوئی ایسی چیز مانگ لی جائے کہ جو ان کے پاس اویلیبل نہ ہو رات کے وقت. تو انہوں نے کہا کہ حضور، میں پہلے تو کہا کہ میرا جو ہے وہ اس گلے تک کا اشارہ کیا، یہاں تک میرا بھرا ہوا ہے پیٹ، لیکن اگر آپ کرتے ہیں اس کے لیے اصرار تو اگر انناس کا مربع مل جائے. تو پرنس نے مڑ کے اپنے جو لوگ تھے دربار میں جو کام کرنے والے، ان سے پوچھا کہ کچھ انناس مل جائے گا؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت تو مل جائے گا. تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی 3 لوگ جو ہیں بڑے بڑے مرتبان لے کے، جس میں تقریباً 60 کلو کے جو ہے وہ انناس کا مربع ہے وہ لے کے آئے. تو وہ دیکھ کے جو ہے بہت حیران رہ گئی بیگم اختر کہ بھئی میں نے تو کوشش کی تھی کہ میں اس سے بچ جاؤں اور کھانے سے بچ جاؤں، لیکن جو میں نے فرمائش رکھی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر دی. اس کے علاوہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ میں جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں تو وہ نقد میں نہیں دیتا، بلکہ گفٹ جو جتنا بھی ہے وہ میں کائنڈ میں دیا کرتا ہوں. اس لیے کیونکہ نقد رقم جو ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے اور اس کی یادداشت باقی نہیں رہتی، جبکہ اگر آپ کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ موجود بھی رہتی ہے اور وہ یاد بھی رہتی ہے. تو یہ تو تھا ذکر حیدرآباد دکن کی کوٹ کا. اب ہم ذکر کرتے ہیں جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کی کوٹ کے بارے میں. یہاں پہ بھی ایک گانے والی جو تھی وہ ہے، لیکن یہاں پہ مختلف یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ کوٹ کا دیا ہوا ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سانگ سانگ ٹرو ملکہ پکھراج. یہ مہاراجہ کے زمانے میں کوٹ میں سنگر تھی، آفیشلی گیزٹڈ آفیسر. انہوں نے ایک اکاؤنٹ دیا ہے. بیسیکلی یہ کتاب جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ان کی میمائرس ہیں، زندگی کے حالات ان کے بیان کرتے ہیں. اصل کتاب انہوں نے اردو میں لکھی،
اردو کی کتاب کا ٹائٹل تھا بے زبانی زباں نہ بن جائے، بے زبانی زباں نہ بن جائے. لیکن یہ عجب بات ہے کہ یہ کتاب انگریزی میں پہلے چھپی، یعنی ٹرانسلیشن پہلے چھپا اور جو اصل کتاب ہے وہ بعد میں چھپی، وہ بھی زیادہ کوئی اتنی سرکولیشن میں نہیں ہے. اس میں یہ کہتی ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہیں اخنور جو سب ڈویژن ہے اس کے بارڈر ایریا آج کل پڑتا ہے، اس جگہ کا نام ہے میرپور سدڑ، وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں اور بعد میں ان کی جتنی بھی آگے پرورش ہوئی ہے اپنے والد کے پاس اور ماں کے پاس، وہ یہ بابا جیون شاہ کا علاقہ ہے جس کو آج راجندر بازار کہتے ہیں، ایک زمانے میں اس کو اردو بازار کہتے ہیں، وہاں پہ ہوئی ہے. بہرحال اپنی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی سنگنگ کی، اس کی وجہ سے ان کا نام بہت ہوا اور الٹیمیٹلی انہوں نے پرفارم کیا مہاراجہ ہری سنگھ کی کورٹ میں. جو احوال وہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کے، یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ آج ہم سپٹمبر کے مہینے میں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ کا پیدائش کا مہینہ بھی ہے. کچھ دنوں میں جو ہے وہ میرے خیال میں ایک دو روز کے بعد جو ہے ان کا جنم دن بھی ہے، اس لیے یہ بات جو ہے وہ تھوڑا ریلیونٹ ہو جاتی ہے آج کے زمانے میں. ان کے سامنے جب پرفارم کیا تو انہوں نے ان کو ایک گزٹڈ آفیسر کے طور پہ رکھ لیا اور یہ سنگنگ کا کام جو ہے وہ کرتی رہی اس قدر اور اتنے زیادہ نزدیک رہی ہیں مہاراجہ کے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے دا سانگ سنگ ٹرو، اس کی سارے ورک پہ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ اپنے خاوند کے علاوہ پہلے مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند سید شبیر حسین کو کی ہے ڈیڈیکیٹ کتاب. اس سے اندازہ لگتا کہ ان کی قربت کتنی تھی اور ان کو کس قدر ان سے انس تھا. مختلف چیزوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ کورٹ کس قسم کی ہوتی تھی اور اس میں کورٹ انٹریگز کیا تھی اور مختلف لوگوں کی جو آپس میں رائیولری جو ہے وہ کیسے رہتی تھی. مثلا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مہاراجہ نے امرتسر سے ایک گانے والی کو بلایا اور ان کی اور ملکہ پکھراج کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی کیونکہ ملکہ پکھراج نے، کیونکہ وہ عمر میں بڑی تھی، ان کو کہ یہ آئیے خالہ. خالہ کا مطلب ہو گیا کہ ماسی، بہن کے ماں کی بہن کو جو ہے وہ خالہ کہتے ہیں اردو میں. تو اس پہ وہ بہت بڑھ گئی، انہوں نے کہا میں عمر میں تم سے اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوں کہ تم مجھے خالہ کہو وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے بات پہنچتے پہنچتے مہاراجہ کے پاس پہنچی، وہاں شکایت ہوئی، ایک بدمزگی پیدا ہوئی. لیکن باوجود اس کے وہ بہت نزدیک رہیں مہاراجہ کے، اس حد تک کہ جس وقت تھوڑے بہت کمیونل ٹینشن شروع ہونے ہوئے تو اس زمانے میں ایک واقعہ وہ بیان کرتے کہ گگربل کے پاس جو ہے وہ کوئی ایک شخص ایک پنڈت جی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ تاکہ اس کو ہٹ کرے، تو وہ بڑی گھبرا گئی. تو جو نانا جو ان کے پروٹیکٹر ساتھ میں ہوتے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جی کہ اس کو بچاؤ، تو بچایا. اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتی ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ جی کہ اس قسم کے جو دو نظریاتی کانسیپٹ ہے ٹو نیشن کا، یہ اس کو پروموٹ کیا جموں کشمیر میں چودھری عباس نے. چودھری عباس جموں کے رہنے والے تھے. اردو بازار جو آج راجندر بازار ہے اس کے پیچھے تھوڑا کنیکٹنگ جب جاتے ہیں تو کنک منڈی ہے، کنک منڈی کے ساتھ دال والی گلی ہے، اور کچھ اچھے الفاظ استعمال جو ہیں وہ چودھری عباس کے بارے میں ملکہ پکھراج نے نہیں کیے، اپنے زیادہ نزدیکی اور محبت اور رسپیکٹ کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ چودھری عباس جو ہے یہ ایک فیلڈ وکیل رہا ہے اور پالیٹکس میں بھی جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں باقی شیخ عبداللہ اور باقی لوگوں کے ساتھ تب بھی یہ ایک فیلڈ پالیٹیشین ہے اور اپنی یہ کمی پوری کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں وہ کرواتے ہیں. یہ اس کی حقیقت ہے کیا ہے یا کیا نہیں ہے، بہرحال یہ ورشن جو ہے وہ اپنی کتاب میں دیتی ہیں. اس کے علاوہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی سوچ اور ان کی پہلے کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا نظر پڑتی ہے. اس میں کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کے تایا مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا کوئی افیم وغیرہ کی عادت تھی اور زیادہ تر وہ کنٹرول کیے جاتے تھے اپنی بیگم مہارانی چاڑک کے ذریعے سے، اور اس وجہ سے ان کو ایک تھوڑی سی مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایک ضد تھی
کہ تاکہ یہ کہیں وارث نہ بن جائے اور بعد میں مہاراجا نہ بنے. اور جو ان کی پہلی بیگم تھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ اس مہارانی کے ساتھ، جو مہاراجا ہری سنگھ کی پہلی بیگم تھی جن سے ان کو کافی محبت تھی، ان کے نزدیک نہ رہیں. تو پریگننسی کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کا ملنا جلنا آپس میں بند کر دیا جائے، یہ نہ ملیں ان سے. میں سو کے ان کو باہر ہی بھیج دیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران بعد میں پریگننسی کے دوران اس کو زہر دے کے مار دیا، جس کی وجہ سے بچہ بھی ختم ہو گیا اور مہارانی بھی جو ہے وہ مر گئی اس کے ذریعے سے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ کافی ایک کریکٹر میں ایک ٹریجڈی جو ہے وہ مہاراجا ہری سنگھ کی رہی ہے. لیکن ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ خود ملکہ پکھراج پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مہاراجا ہری سنگھ کو زہر دینے کی کوشش کی. اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن یہ افواہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی ایک خاص طبقے میں، ڈوگرا طبقے میں، کہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا ہوئی. یہ لکھتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھوں کی طرح ہیں، لیکن جب اس قسم کے انسیڈنٹ 1947 سے پہلے ہوئے تو ان کا رجحان تھوڑا تھوڑا بدل گیا ان کے مطابق. تو پھر مجبوراً جو ہے وہ ایک مرتبہ انہوں نے آ کے کہا مہاراجا سے کہ میں لاہور جانا چاہتی ہوں. اور اس طرح سے وہ لاہور کے لیے چلی گئیں، اور جو پاکستان کا حصہ تھا اس وجہ سے جو ہے مہاراجا کچھ ان سے ناراض رہے. لیکن یہ کہتی ہیں کہ مجھے ان سے کافی انس اور محبت تھی. وہ خود چلے گئے تھے، اس میں ان کو معزول کر کے بامبے بھیج دیا گیا تھا، اور کئی خطوط مہاراجا ہری سنگھ کو ملکہ پکھراج نے لکھے جن کا کوئی جواب نہیں آیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی جو بایوگرافی لکھی گئی ہے مہاراجا ہری سنگھ پہ ہندی میں کلدیپ چند اگنی ہوترے کی، اس کے آخری ایام جو ہیں مہاراجا ہری سنگھ کے، جب ہم اس پر نظر ڈالتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا جواب آ سکتا تھا. پہلی بات تو یہ کہ ان کی صحت بہت بگڑ گئی تھی آخری دنوں میں، اور ویل چیئر پہ تھے، ڈائبٹیز تھی ان کو، اور اتنے بہادر ہونے کے باوجود بھی ایک تھوڑی سی پرابلم ہر ایک آدمی میں ہوتی ہے، ان کو جو انجیکشن کا پرک جو ہے وہ اس سے بہت گھبراتے تھے. جو ان کے بیٹے ہیں کرن سنگھ، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، اور وہ پیرس جا رہے تھے اپنی بیگم کو لے کے، اور جانے سے پہلے ان سے مل کے گئے. انہوں نے کہا کہ بابو جی آپ کے لیے کچھ لانا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمائش کی ایک خاص کتے کی بریڈ کی. وہ چلے گئے، لیکن جب وہ پیرس میں ہی تھے تو مہاراجا صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے. اس وقت ان کا اے ڈی سی کیپٹن دیوان سنگھ بھی موجود نہیں تھا آس پاس، باقی تمام نوکروں کے درمیان وہ گزر گئے. اور ان کی وصیت میں انہوں نے جو لکھا، اس میں لکھا کہ میں اپنی پراپرٹی اپنے لائف ٹائم میں لوگوں کو، اپنے تمام ورثہ کو دے چکا ہوں، تو اب مزید جو ہے وہ میں کوئی پراپرٹی ان کو نہیں دے رہا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میرا آخری رسومات یہیں پہ کی جائیں، اور یہ آریہ سماج کے مطابق کی جائیں. تیسرا یہ کہ میری راکھ جو ہے وہ جموں کشمیر کے علاقے میں جو ہے اس کو ڈال دیا جائے، اس کو جہاز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوا میں اس کو پھینک دیا جائے، ترکوٹا ہلز اور ان تمام جگہوں پہ. تو چنانچہ اسی کے مطابق جب فرانس سے، پیرس سے کرن سنگھ صاحب آئے تو انہوں نے ان کا کلش لایا اور جموں میں مختلف جگہوں پر ان کی وہ بھیج دی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ملکہ پکھراج خط لکھ رہی تھی اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے، تو اس زمانے میں مہاراجا کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ ان باتوں کا جواب دے پاتے، کیونکہ وہ اپنی میموری کے حساب سے لکھ رہی تھی کہ مہاراجا ویسے ہی ہوں گے جو وہ اس وقت اس حالت میں تھے نہیں. تب تک ان کی شادی جو ہے سید شبیر حسین سے ہوئی، جو ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے. ایک زمانے میں میرے خیال میں وہ بانڈی پور کے علاقے میں بھی تحصیلدار تعینات رہے ہوئے ہیں. ادروائز وہ ایک رائٹر بھی تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک مکمل ناول لکھا جس کا نام تھا جھوک سیال. ان کی بیٹی طاہرہ سید جو ہے وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتی تھی کہ انہوں نے اس کو چھاپنے کی کوشش کی، مگر وہ
میرے خیال میں اب تک چھپا نہیں ہے جھوک سیال. اس جھوک سیال میں زیادہ تر جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور جو پیر مریدی میں جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا. منو بھائی ہیں، ایک پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ میں کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکرپٹ لکھے ہیں مختلف ڈراموں کے لیے. ان نے وہ ڈرامہ لکھا تھا اور ایک چینل کے اوپر وہ چلا تھا جھوک سیال کے نام سے. اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، کیونکہ وہ جو پیر صاحب جب آتے ہیں تو ان کا گماشتہ، ان کا جو چیلا جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور شور مچاتا ہوتا آتا ہے، کہتا ہے کہ پیر سائیں آئے گا تے میٹھے چول کھاواں گے. یعنی جب پیر صاحب آئیں گے تو ہم میٹھے چاول جو ہے وہ کھائیں گے. ملکہ پکھراج کا ڈوگری لٹریچر کے ساتھ جو ہے وہ کافی کنٹریبیوشن رہا ہوا ہے. بہت سارے گانے انہوں نے جو گائے ہوئے ہیں وہ رامدن سنیارے اخنور کے رہنے والے تھے، ان کے گائے ہوئے ہیں. اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ کو بھی یہ والے گانے جو ہے بہت پسند تھے، اور جو پرانے لوک گیت ہیں وہ بھی ان کو پسند ہے. سو مچ ہو کہ کرن سنگھ نے بھی جو 2 کیسٹس ریلیز کی ہیں ان میں سے ڈوگری کا ہے، اس میں کچھ گانے وہ ہیں جو ملکہ پکھراج نے بھی گائے. پل پل بئی جانا ہے جس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہ کیے کٹو چیندا تھانہ تھانہ. وہ آج کے زمانے میں اس کو بولتے ہیں کٹو چیندا تھانہ تھانہ، لیکن اصل میں جو ملکہ پکھراج لفظ استعمال کرتی ہیں جو پرانا ہے اوریجنل وہ ہے بلوچیندہ، کیونکہ ڈوگرا ریجمنٹ اور بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی تھی. یہ ایک عورت کی آہ و فغاں ہے کہ جس کا خاوند جو ہے وہ کہیں فوج میں ہے اور بلوچ ریجمنٹ میں، اور ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہ اس میں وہ کہتی ہے کہ جی کہ بھئی کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رک جاؤ، کیونکہ تم بلوچوں کا جو ہے یعنی بلوچ ریجمنٹ کے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ تھی بات بنیادی طور پہ جو میں کرنا چاہتا تھا. تھوڑا سا ڈائگریشن بھی ہو گیا اس میں کہ کیسے کوٹس میں سے کے ذریعے سے ایک سائیکالوجی پتہ چلتی ہے اس زمانے کے حکمران کی، اس زمان کی رولر کی. آئندہ کسی ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.